صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده الصلاة والسلام من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، اللہ رب العزت کا فضل اور اس کا احسان اور اس کا کرم ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی. قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. اگر جو کوئی اللہ سے بات کرنا چاہے تو وہ قرآن مجید کی تلاوت کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں قرآن شریف بولتا معجزہ ہے اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاموش معجزہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ہمارے لیے چھوڑی ہیں، ایک ہے قرآن اور دوسرا ہے اور اپنی سنت جو طریقہ نبوی ہے. تو اس میں سے قرآن بولتا معجزہ ہے اور جو سنت ہے وہ خاموش معجزہ ہے. دین سارا کا سارا قرآن سے ہمیں ملا ہے. قرآن براہ راست اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ کی صفت اور اللہ کا کلام ہے. قیامت میں ساری چیزیں فنا ہو جائیں گی لیکن اللہ کا کلام اللہ کی صفت ہونے کی وجہ سے اللہ اس کو محفوظ رکھیں گے، کیونکہ اللہ رب العزت نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس کو اتارنے والے ہم ہی ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. زمین پر کوئی بھی نہ پڑھے قرآن شریف لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لیا ہے، وہ حفاظت کر کے رہے گا. مسلمان پڑھنا چھوڑ دیں گے، اللہ غیروں کو ہدایت دے کر اور اس کو پڑھنے کی توفیق دیں گے. اگر وہ بھی چھوڑ دیں گے اللہ کوئی ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو قرآن شریف کو پڑھنے اور پڑھانے کا کام کریں گے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، کہ تم میں سب سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے، قرآن شریف کو سمجھے اور سمجھائے اور قرآن شریف کی یاد دہانی کرے اور وہ دوسروں کو یاد دہانی کرائے. تو زمین پر ہر طرح کے آدمی ہیں، مالدار بھی ہیں، حسین بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، حکومت والے بھی ہیں، جتھے والے بھی ہیں، خاندان والے بھی ہیں. اللہ رب العزت نے ان میں سے کسی کو اچھا نہیں فرمایا، کسی کو اچھا نہیں. یہ فین بند کر دیں. کسی کو اچھا نہیں فرمایا. حالانکہ طرح طرح کے لوگ ہیں دنیا میں، طرح طرح کے لوگ ہیں دنیا میں، لیکن اللہ رب العزت نے کسی کو اچھا نہیں فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھا نہیں فرمایا. فرمایا تو کس کو فرمایا؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن شریف کو سیکھے اور سکھائے.
اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اس کی فضیلت کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ بڑے ہیں، اللہ کی شان بڑی ہے، اللہ کی قدرت بڑی ہے، اللہ رب العزت کی ہر صفت کامل ہے، ہر صفت کامل ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی تعریف کے اندر آتا ہے واللہ علم علی الصحیح لذات الواجب الوجود لجمیع صفات الکمال، تمام صفات کمالیہ کے جو مالک ہیں، جو واجب الوجود ہیں، وہ اللہ ہے۔ جو خود بنا ہوا ہو، اسے بنانے والا کوئی نہ ہو، وہ خود ایک وجود ہو اور اس کو وجود میں لانے والا کوئی نہ ہو، وہ سب کو پیدا کرنے والا ہو لیکن اسے کوئی پیدا نہ کیا، اور اس کی ہر صفت کامل درجے کی ہو، لجمیع صفات الکمال۔ سننے والی صفت یہ کمال کی ہے، دیکھنے والی صفت کمال کی ہے، دینے والی صفت کمال کی ہے۔ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کامل اور مکمل اور اکمل صفات کے ساتھ ہے۔ اللہ رب العزت کالے پہاڑ پر کالی چونٹی چل رہی ہو اور رات کا اندھیرا بھی ہو، اللہ رب العزت اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسا دیکھنے والے مالک ہیں۔ کتنی بھی بڑی دوربین لا لے نہیں دیکھ سکتے، کتنی بھی بڑی دوربین لا لے کہ دور میں کھڑے ہو کر نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی ایک حد ہوتی ہے، اس کی ایک حد ہوتی ہے، کتنی بھی بڑی دوربین آ جائے اس حد تک دیکھ سکتے ہیں، اس حد کو پار کر کے نہیں دیکھ سکتے، اور اتنی باریک چیز کو نہیں دیکھ سکتے، اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ رب العزت دیکھنے والی صفت میں اتنے کامل ہیں، اتنے کامل ہیں، کالے پہاڑ پر کالی رات میں، یعنی کہ اندھیری رات میں، اور جو ہے کالی چونٹی چل رہی ہو، اللہ اسے دیکھتے۔ اللہ سننے میں، اللہ کی سماع، اللہ اس صفت میں اتنے کامل ہیں، اتنے کامل ہیں۔ میرے عزیزو، اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ جو چونٹی کے چلنے پر اس کے پیروں کی جو آواز آتی ہے، اللہ اس آواز کو سنتا ہے۔ اس چونٹی کے سانس لینے کی، اس چونٹی کے سانس لینے کی جو آواز رہتی ہے، اس کے دل کی جو دھڑکن رہتی ہے، اللہ اس کو سنتے ہیں، اللہ اس کو سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سننے کی جو صفت ہے، اور وہ بھی کمال والی صفت ہے، وہ بھی کمال والی صفت ہے، کمال والی صفت ہے۔ واللہ علم علی الصحیح لذات الواجب الوجود لجمیع صفات الکمال۔ اللہ تعالیٰ ایسی ذات کا نام ہے جو واجب الوجود ہو، سب کو پیدا کرنے والا ہو، اسے کوئی پیدا نہ کرے، وہ خود واجب ہو اور ساری مخلوق کو وہ بنانے والا ہو، جمیع صفات الکمال، اور صفات کمالیہ کا حامل ہو۔ دیکھنے والی صفت وہ بھی کامل، سننے والی صفت وہ بھی کامل، سمجھنے والی صفت وہ بھی کامل، وہ بھی کامل۔ جو چونٹی چل رہی ہے، اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس کے پیروں سے جو آواز پیدا ہو رہی ہے، اللہ اس کو سن رہے ہیں، اور اس کے سانس لینے کی جو آواز ہے، اللہ اس کو بھی سن رہے ہیں، اور پھر اس چونٹی کی کیا ضرورت ہے، وہ چونٹی کیا واسطے جا رہی ہے، اللہ وہ بھی سمجھتے ہیں۔
तेलुगु में बोलो अल्लाह समझते, अरबी में बोलो अल्लाह समझते, अंग्रेज़ी में बोलो अल्लाह समझते। पूरी दुनिया में तकरीबन 2000 से ज़्यादा तकरीबन ज़बानें हैं। किसी भी ज़बान में तुम अल्लाह को पुकारो, अल्लाह उसी ज़बान में सुनते और उसी ज़बान में समझते। हाफिज़ साहब सबक सुनते, 4 बच्चे आ जाएं, इधर एक बच्चा, इधर एक बच्चा, इधर एक बच्चा, इधर एक बच्चा, और 4 जने मिलकर सबक सुने तो हाफिज़ साहब नहीं समझ सकते। 4 जने 4 तरफ से सुने तो, क्योंकि इंसान कमज़ोर है। इंसान क्या है? कमज़ोर है जी। एक बच्चे का सुन सकते, 2 बच्चे का सुन सकते, लेकिन कुछ उस्ताद ऐसे भी रहते जो 4 बच्चों का सुनते। ऐसे उस्ताद को हम बोलते भाई कि वो कुरान पर उनको बहुत बड़ा मलका है, 4 लोगों का सबक सुनते और 4 की गलती बताते। अभी ज़िंदा हैं हमारे उस्ताद हाफिज़ रियाज़ुद्दीन साहब और मौलाना रियाज़ुद्दीन साहब, खतौली के भूड़ के मदरसे पर हैं। नाबिना हैं, अंधे हैं और तकरीबन 80-85 साल उनकी उम्र है और अब भी बच्चों को पढ़ाते हैं। पैदाइशी नाबिना हैं और दारुल देवबंद में हिफ्ज़ भी मुकम्मल करे और आलिम भी बने, मदरसा भी चला रहे हैं और 4-4, 5-5 बच्चों का सबक एक साथ सुनते। कोई मजाल नहीं किसी बच्चे की कि अगर उनका सुनाती ही लेवल को ये एक आयत भी स्लिप कर जाए। स्लिप कर जाए, उससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं, उससे ज़्यादा की गुंजाइश नहीं। हम बाज़ार में रहते, तरह तरह की आवाज़ें आती रहती हैं, हम जिसको देखते हैं उसी की आवाज़ समझ सकते हैं, बाकी बाज़ार में जो आवाज़ें आ रही हैं उसको नहीं समझ सकते। अल्लाह वो अल्लाह हैं, एक वक्त में अलबासित मस्जिद में जो लोग दुआ कर रहे हैं उनकी दुआ को सुनते, नूरानी मस्जिद में जो दुआ कर रहे हैं उनकी दुआ को भी सुनते, साजिद नगर की मस्जिद में जो दुआ कर रहे हैं वो दुआ को भी सुनते, और मदीना मस्जिद में जो दुआ चल रही है उसे भी सुनते हैं। आंध्रा में जो दुआएं चल रही हैं पूरी मस्जिदों में अल्लाह उनको भी सुनते, और जो पूरे इंडिया में जो दुआएं चल रही अल्लाह वो सारी दुआओं को सुनते। मक्का मदीना में जो दुआ चल रही है इसी वक्त में अल्लाह उन दुआओं को भी सुनते हैं। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं अल्लाह को पुकार रहा है, अल्लाह से मांग रहा है, अल्लाह से सवाल कर रहा है, अल्लाह सुनने में इतने कामिल हैं, सबकी दुआओं को सुनेंगे, समझेंगे और उनको पूरा करेंगे। ये अल्लाह की शान है। इंसान तो कमज़ोर है, इंसान तो कमज़ोर है। अगर 1 से 2 आदमी का, अगर 2 से 4 आदमी का सबक सुन लिया तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ऐसा आदमी दुनिया में नहीं है, ऐसा उस्ताद दुनिया में नहीं है, ऐसा माइंडेड आदमी कहीं नहीं है। लेकिन मेरे अजीज़ों, उससे बढ़कर उनकी भी ताकत नहीं है। अल्लाह ऐसे कुदरत वाले और अपनी सिफतें सिमा के अंदर ऐसे कामिल हैं और जो ऐसे अकमल हैं कि मेरे अजीज़ों, पूरी दुनिया में जहाँ कहीं और किसी भी तरह की दुआ मांगे, किसी भी ज़बान में दुआ मांगे, कोई भी ज़रूरत मांगे, अल्लाह ताला सुनते, समझते और उसको पूरा भी करते। तो मेरे अजीज़ों, ये जो कुरान है अल्लाह की सिफत कलाम है। कुरान मजीद क्या है? अल्लाह की सिफत कमाल है और ये भी कामिल है। पूरी दुनिया में ऐसा कलाम कोई नहीं है और जैसा कि कुरान है। ये मोजिज़ा है कुरान का। कुरान ही एक ऐसी किताब है और जो याद कर सकते दूसरी किताबों को याद नहीं रख सकते। पूरी दुनिया में कुरान के हाफिज़ मिलेंगे, दूसरी किताबों के हाफिज़ नहीं मिलेंगे। याद करने वाले बुखारी शरीफ याद करते, याद करने वाले तिरमिज़ी शरीफ हदीस की किताब याद करते, याद करने वाले और दूसरी किताबें याद करते।
لیکن باقی نہیں رکھ سکتے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے سیکھنے والے کے لیے، سمجھنے والے کے لیے. یہ اللہ کا اعلان ہے، اللہ کا اعلان ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ قرآن تم یاد نہیں رکھ سکتے اور یاد ہم رکھائیں گے آپ سے. پوری دنیا میں قرآن کے حافظ تو آپ کو مل جائیں گے، لیکن دنیا کی کسی کتاب کے حافظ نہیں ملیں گے. قرآن جو ایسا یاد ہوتا ہے کہ الف لام میم سے لے کر والناس تک تراویح میں سنا دیں گے، اس طرح سے دوسری کوئی کتاب نہیں سنا سکتے. یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے. قرآن اللہ کی صفت کلام ہے. اب اس کی حفاظت اللہ کریں گے. اس کی حفاظت کون کریں گے؟ اللہ کریں گے. جس وقت میں قرآن آسمان سے نازل ہو رہا تھا، جس وقت میں قرآن آسمان سے نازل ہو رہا تھا، جبرائیل صلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے سن کے اور جب لے کر آسمان دنیا سے عرش الہی پر سے اور جب نیچے کی طرف آتے، نیچے کی طرف آتے 40,000 فرشتے سیدھے ہاتھ کی طرف، 40,000 فرشتے دامے ہاتھ کی طرف، 40,000 فرشتے نیچے کی طرف، 40,000 فرشتے اوپر کی طرف، 40,000 فرشتے سامنے کی طرف اور 40,000 فرشتے پیچھے کی طرف. ان فرشتوں کی جھرمٹ میں، ان فرشتوں کے درمیان میں جبرائیل علیہ السلام اور قرآن کی آیتوں کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے. یہ قرآن کی حفاظت کا نظام ہے. یہ قرآن کی اللہ رب العزت کے حفاظت کا نظام ہے. جس وقت میں اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے، جس وقت میں اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو کوئی حکم سناتے، تو یہ جو شیاطین ہیں، یہ جو شیاطین تھوڑا قریب میں کو، پہلے آسمان میں کے قریب میں کو جا کے اور وہاں پر سننے لگتے ہیں. کیا کرنے لگتے ہیں؟ سننے لگتے ہیں. اللہ رب العزت حفاظتی انتظام کے لیے شہاب ثاقب کو متعین کر دیا. کچھ فرشتوں کو انگار کے گولے دے دیے، انگار کے گولے دے دیے، وہ شیطانوں کو مارتے اوپر سے. آپ لوگوں نے آسمانوں میں دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا لگتا آپ کو ایک تارا ٹوٹ کے نیچے کو آ رہا بولے سر کا دکھتا، پھر تھوڑی دیر کے بعد بجھ جاتا ہو. یہ معاملہ دن میں بھی ہوتا رہتا. ہمیں رات کو اندھیرے میں دیکھ سکتے رہنے سے ہمارے کو دکھتا، یہ معاملہ دن میں بھی چلتا رہتا. سورج کی وجہ سے ہمیں دیکھ نہیں سکتے. اس کو کیا بولتے؟ شہاب ثاقب. کیا بولتے؟ شہاب ثاقب بولتے. اللہ رب العزت نے ایسی چنگاریاں اور جمع کر کے رکھی ہیں فرشتوں کے ہاتھ میں، دے کر کھڑے کرے ہیں. اگر کوئی شیطان سننے کے واسطے آئے اور وہ جو فرشتے وہ انگار کے جو گولے لے کر وہ شیطان کی طرف مارتے اور شیطان کو نیچے بھگاتے. اور جب انگار کے گولے نیچے کو آتے تو کیا ہوتے؟ پھر وہ تھوڑی دور آنے کے بعد جب شیطان کو بھگا کے پھر وہ بجھ جاتے، بلکہ کبھی کبھی یہ واپس اوپر کو چلے جاتے. یہ قرآن شریف کو یہ اللہ تعالیٰ کا حفاظت کا انتظام. نازل ہوتے وقت میں اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتے. جب جبرائیل علیہ السلام آ کے سناتے کس کو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں 21 بار سناتے. ہمارے امام صاحب کی سرکار
10-10 20-22 بار تھوڑی رٹاتے. ہمیں سورہ سیکھ لینا کا تو کتنے بار بولنا پڑتا؟ کم سے کم 20-20 30-30 بار بولنا پڑتا، تب جا کے منہ کو چڑھتا ہو. نہیں بولے تو برابر نہیں چڑھتا. جبرائیل علیہ السلام جب اللہ کے پاس سے کتاب لاتے تو کیسے سناتے؟ ایک بار سناتے، اور وہ ایک بار میں کون یاد رکھ لینا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھ لینا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ جیسے انہوں بولتے جبرائیل علیہ السلام یہ اپنی زبان سے اس کو ریپیٹ کرتے تھے. جیسے رسول اللہ جبرائیل علیہ السلام نے کہا الحمدللہ رب العالمین، پھر تھوڑی دیر کے بعد بولے الرحمن الرحیم. اس بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین. پھر جب کہا جبرائیل علیہ السلام نے الرحمن الرحیم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت نے کہا لا تحرک بہ لسانک. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ لا تحرک بہ لسانک. اے نبی جی آپ اپنی زبان کو حرکت مت دو. جس وقت میں بولتے جبرائیل دھیان کے ساتھ سنو، یہ میرا کلام ہے. میرے کلام پڑھتے وقت میں تمہیں بیچ میں بات نہیں کرنا. لوگ گھر میں سورہ بقرہ لگاتے ہیں ٹیپ ریکارڈ میں، انہوں کام کر لیتے ہیں. ابھی گھر کے آدھے میں اٹھے چ نہیں، گھر میں سورہ بقرہ ٹیپ ریکارڈ میں چلتا ہے. وہ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کہ بڑی برکت آتی ہے. سمجھتے کیا سمجھتے؟ گھر کی بلا دور ہوتی ہے، برکت آتی ہے. سمجھتے نہیں آتی. برکت آنا بلا دور ہونا بولے تو سورہ بقرہ بیٹھ کے خود پڑھنا. ٹیپ ریکارڈ میں لگا کے سو گئے تو نہیں آتی برکت. ٹیپ ریکارڈ میں لگا کے سو گئے تو برکت نہیں آتی. برکت آنا بلا دور ہونا بولے تو کیا کرنا؟ قرآن خود کھول کر پڑھنا. قرآن خود کھول کر پڑھنا. اللہ رب العزت بولے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآن. کیا بولے؟ ان علینا جمعہ وقرآن. اے نبی جی تمہیں کئی کو ڈرتی؟ قرآن کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں. تمہارے دل میں، تمہارے دل کی تختی پر ہم ایسا لکھ دیں گے تمہیں قرآن بھول نہیں سکتے. جبرائیل علیہ السلام ایک بار بولے تو بھی تمہیں یاد رہ جائے گا. ایک بار بولے تو بھی یاد رہ جائے گا. بھائی دیکھو ہمارے سے تو یہ چیز مشکل ہے، لیکن میرے کو ایک چیز بہت اچھا یاد ہے اور اب بھی میرے کو بہت اچھا لگتا ہے. وہ چیز یاد کرے تو 2008 میں یوگانڈا کے لیے افریقہ میں ہم جماعت میں گئے 4 مہینے کے لیے. یوگانڈا میں 3 ساتھی جب ہم گشت میں چلے گئے تھے اللہ کے فضل و کرم سے ایمان میں داخل ہوئے. پہلے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے لوگ تھے. جب ہماری جماعت پہنچی تو انہوں نے کلمہ پڑھ کے ایمان میں داخل ہو گئے. ہم ان کو مسجد میں بلا کے لائے. مسجد میں بلا کے لا کے سب سے پہلے ان کو الحم کا سورہ سنائے. کیا سنائے؟ الحم کا سورہ سنائے. پہلی بار سن رہے وہ لوگ، پہلی بار سن رہے. اور میں خود پڑھ رہا تھا اور سنا رہا تھا ان کو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہ جو قرآن کا حلقہ جماعت میں گئے تو قرآن کا حلقہ کرتے نا، ایک ایک سورہ سوب جنے پڑھتی دو. بھائی جا کو ہے تو بھائی تمہیں بھی جماعت میں سیکھنے کے لیے پڑھتے نا گول بیٹھ کے. یہ تو جماعت کی برکت سے آج کل بہت سارے لوگ سورہ سیکھی، ورنہ تھوڑے آدمیاں 40 سال سے نماز پڑھتی ہیں اور وہ 2 سورہ 6 ان کے نہیں، اور وہ بھی پکے نہیں ہیں. سیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. سکھانے والے بیٹھ کو ہے، سیکھنے والے کو ٹائم نہیں ہے. سیکھنے والے کو ٹائم نہیں ہے. نورانی مسجد میں ایک امام صاحب تھے اتر پردیش کے،
ہماری مسجد کے مقتدیوں میں ایک مقتدی صاحب کی عمر بہت ہو گئی تھی، 50 سال کی عمر ہو گئی تھی، 55 سال کی. تو بولے کہ حضرت تم بیٹھے رہتے ہو کہ 2-4 باتیں میں سکھاتا ہوں، روزانہ تم سیکھ لو، 2 باتیں سیکھ لو روزانہ. تو کیا بولے وہ بڑے میاں؟ سیکھیں گے بولے. تو امام صاحب کیا بولے؟ ابھی کب سیکھو گے؟ قبر میں جا کے سیکھو گے. وہ بات سے وہ اتنا پریشان ہو گئے، وہ امام صاحب کو مسجد سے نکالے تک چھوڑے نہیں. مجھے قبر میں جا کے سیکھتی ہوتا کیا ہوں؟ یہ تیرا رہا تو سیکھ سکتا کیا؟ آدمی سیکھنا سکھانا کا تو آدمی کا ایرا مر گیا تو سکھاتا سنو پیٹ میں کا پڑھنا نکال کو پیٹ میں ڈالتا. قرآن کمانا بولے تو پیسے کمے سکتا آسان نہیں. پیسے تو اللہ غیروں کو بھی دے دیتا. مسلمان کا کیا اس میں تخصیص ہے؟ اللہ تعالیٰ پیسہ تو پھر مسلمان کو بھی دے وے، کافروں کو بھی دے وے، غیروں کو بھی دے وے. قرآن ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ صرف اپنے خاص بندوں کو دیتے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بولے اللہ رب العزت آپ اپنی زبان کو حرکت مت دو، جب جبرائیل سنائے تو گپ چپ سنو، میں تمہارے کو یاد کراتا ہوں، تمہاری دل کی تختی پہ لکھاتا ہوں. میرے عزیزو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خاموش سنتے تھے اور ایک بار سننے پر ان کو یاد ہوتا تھا، ایک بار سننے پر یاد ہوتا تھا. میرے دل میں یہ جو بات سمجھ میں آئی کہ جب ہم یوگانڈا گئے تھے، نئے لوگ اسلام میں داخل ہوئے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر جماعت کے حلقے میں الحمدللہ کا سورت پڑھے. پہلی بار سن کے آدھا سورہ پڑھا جی انہیں کچ مار میں. پہلی بار جو پورا سورہ پڑھی ہوں میں، آدھے سورہ ذرا زیادہ، یہ کس سنگل ٹیک بولتے نہیں، فرسٹ ٹو ٹپ میں آدھے سے زیادہ پڑھے. دوسری بار سنے تو پورا سورہ پڑھ دیا. رونا آ گیا ہے. ہمارے جماعت کے ساتھ ہیں نندیال کے چاگل مرنے کے، کیا میر صاحب نے کہا دیکھو جی ان کے سورہ سیکھنے کا انداز کیسا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو کس طریقے سے اللہ یاد کریں، دیکھو وہ جھلک ہے. دیکھو ان لوگوں، ان کے پاس موبائل نہیں ہے، ان کے پاس کرنٹ نہیں ہے، ان کے پاس ریڈیو نہیں ہے، ان کے پاس ٹی وی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی بھی دنیا کا دھندا نہیں ہے، دماغ فریش ہے. اور آج بھی دیکھو یہ لوگ 2 بار سن کے سورہ فاتحہ بول رہے ہیں. ہم 100 بار سنے تو بھی نہیں آتے. ربنا آتینا کی دعا امام صاحب روز پڑھاتے، نماز ہوگا ویسا پڑھاتے نا، لیکن وہ دعا ہمیں آتی نہیں. ابھی جمعہ پڑھو، مغرب پڑھو، عشاء پڑھو، کوئی سے بھی پڑھو، امام صاحب کیا کہتے؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ بولتے. لیکن 20 سال سے سن رہے تھوڑے لوگ، 30 سال سے سن رہے تھوڑے لوگ، وہ امام صاحب کو 30 سال سن کے بھی آیا نہیں. ابھی 30 سال سے سن کو بھی ابھی آئے. دیکھو ہماری کمزوری ایسی ہے. لڑے کے بات آئے تو سنگل ٹیک میں سن لیتے، 1 گھنٹہ لڑائی میں کھوڑیں دے، بعد میں آ کو پورا 1 گھنٹہ پلٹا کو بولتے نہیں. اب کیا تو لڑی چلیں دے کان تو بھی گھنٹہ کھڑو دی، اب جا کو دوسرے کے نہ بیٹھ کو کیا کرتی، پورا گھنٹہ ریپلے کرتی. ان ایسا بولا، ان ایسا بولا، ان ایسا کریا، ان ایسا کریا، ان ایسا کہتے، ان ایسا کہتے، پورا بولتی. لیکن آدھے گھنٹے کا بلکہ 20-25 منٹ کا بیان سنو، تمہیں گھر جا کے بولتی ہیں کہ دیکھو. حالانکہ چلے سو دوج بات، چلے سو دوج باتاں. کیا باتاں بھائی؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ ہر صفت میں کامل ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہے. اللہ اترتے خود بھی حفاظت کری، شیطانی سے بھی حفاظت کری. رسول اللہ کو بھی جو ہے خاموشی کے ساتھ سنا کو یاد کریں. آج بھی اگر کوئی بچہ مدرسے میں چھوٹا بچہ یاد کرتا ہے، اللہ اس بچے کی بھی حفاظت کرتے. بچے کی تو چھوڑو، بچے کے ماں باپ کی بھی حفاظت کرتے، بچے کی ماں باپ کی بھی حفاظت کرتے. ماشاءاللہ الباسط میں بھی ماشاءاللہ اللہ بے انتہا قبول فرمائے، بہت سارے بچے قرآن پڑھ رہے ہیں. اللہ ان کے ماں باپ کو بھی اللہ قبول فرمائے. بہت مبارک ہیں وہ ماں باپ جن لوگوں نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے کے بارے میں سوچا.
مدرسے والے، عالمہ، امامہ، تمہاری ترقی سے ہم بیزار نہیں ہیں، تمہاری ترقی، تمہارے دنیاوی کاموں سے ہم ناراض نہیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہر مسلمان اچھا کمانا، اچھا گھر ڈالنا، اچھا رہنا، لیکن ہم کیا چاہتے ہیں؟ مسلمان دین سے اندھا نہیں بننا۔ ہمارے دوسرا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مسلمان دنیا میں بھی اچھا رہنا اور پھر دین میں بھی اچھا رہنا، اس کے بچوں کو قرآن آنا، اس کے بیگ بچوں کو بھی قرآن آنا، ان بھی نماز پڑھنا، اس کے گھر میں بھی قرآن چلنا، اللہ کی رحمت اس کے اوپر ہونا، اور جو ہے اس کا پیسہ اچھی جگہ خرچہ ہونا۔ ہماری نیت یہ بھی رہتی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، جن بچوں کے ماں باپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت میں ان کو روشن تاج دیا جائے گا۔ قیامت میں وہ ماں باپ کو بھی اللہ بدلہ دے گا۔ اگر آخرت میں چلے گئے، بچوں کی وجہ سے اللہ ان ماں باپ کی مغفرت کریں گے۔ میرے عزیزو، ہمارے محلوں میں بچے تو بہت ہیں، آنے والے بچوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، ابھی نہیں آنے والے بچوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں یہ دکھ رہا ہے کہ بھئی 30 بچے ہمارے پاس ہیں، کسی مسجد میں 30 بچے نہیں ہیں، لیکن باڑے میں ابھی 40 بچے اور بھی ہیں۔ ہمیں خیال یہ آنے والے بچوں کا نہیں آنے والے بچوں کی طرف رہنا۔ ابھی کو سے بچے نہیں آ رہے، کو سے بچے قرآن نہیں پڑھ رہے، اور کو سے بچوں کو قرآن نہیں آ رہے، ان کے ماں باپ کئی کو نہیں چھوڑ رہے مدرسے میں۔ تو ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کی مسجد میں اچھا پڑھانے والے امام صاحب بھی ہیں، اور اچھا پڑھا بھی رہے ہیں، اور ان کی تعلیم کو آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ جو بھی بچے پڑھ رہے ہیں، اللہ ان کے ماں باپ کو بھی قبول فرمائے، اللہ ان بچوں کو بھی قبول فرمائے۔ بھائی، ابھی جو بچے ابھی نہیں پڑھ رہے ہیں، جو بڑی عمر کے لوگ ابھی پڑھنا نہیں سیکھ رہے ہیں، اور جو نوجوان بچے ابھی نہیں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی نیت کریں انشاءاللہ تاکہ وہ بھی قرآن کو یاد کرنا اور قرآن کو سمجھنا اور قرآن کو پڑھنا، کیونکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ جو قرآن یاد کرے گا، اللہ اس کی بھی حفاظت کرے گا، اللہ اس کی بھی کیا کریں گے؟ حفاظت کریں گے۔ تو کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور اپنے بچوں کو تلاش کر کے، اور محلے میں جن کے بچے ابھی نہیں آ رہے بھئی مکتب میں چھوڑیں گے انشاءاللہ، اور جو بچے اسکول کالجوں میں پڑھ رہے ہیں لیکن ان کو وقت ہے تھوڑا بہت، تو وہ بھی کیا کرنا چاہیے؟ وہ بھی وہی تھوڑا وقت دے امام صاحب کے پاس کہ بھئی روزانہ ایک آیت کا سبق لیں۔ بہت سارے بچے ماشاءاللہ بڑی عمر میں بھی اور جو قرآن کو جو ہے مکمل کر لیا، قرآن کو بھی مکمل کر لیا۔ میرے عزیزو، مسلمان قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے۔ مسلمان جب دنیا سے جائے تو اس کے سینے میں قرآن کا کچھ حصہ ہونا چاہیے، خالی نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کا قرآن اللہ کی صفت ہے، وہ ہمارے سینے میں ہونا چاہیے۔ کوشش کرو گے انشاءاللہ، اللہ تعالی ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عملوں کی توفیق نصیب کرے۔ جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھا بھائی، وہ سنتیں پڑھ لیں۔